آصف علی زرداری صاحب کو بطور صدر تسلیم کرنا ایک بہت ہی مشکل امر تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، جس میں اس وقت اشفاق پرویز کینی صاحب تھے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے لیے بھی تھوڑا سا یہ دھچکا تھا، پیپلز پارٹی کے لیے اندر دھچکا تھا، سرپرائز تھا، پی ایم ایل این کے لیے سرپرائز تھا، اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ صدر آصف علی زرداری، کیونکہ ان کے اوپر ٹیگز تھے بہت بڑے بڑے، مسٹر 10%، مسٹر یہ %، مسٹر وہ %، لیکن اس مخصوص سیاسی ماحول میں انہوں نے جو نعرہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد لگایا تھا کہ پاکستان کھپے، تو اس کے نتیجے میں جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس کے نتیجے میں تھوڑی سی ان کی ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی تھی، لیکن بہرحال ان کے پاس اس وقت اکثریت تھی سندھ میں، اس کے بعد قومی اسمبلی میں ان کے پاس ایک اچھی اکثریت تھی، تو لہٰذا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں تو انہیں سارے ووٹ پڑ گئے تھے، پنجاب میں ان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی تعداد تھی، تو لہٰذا وہ صدر تو بن گئے۔ صدر بننے کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب کو، یعنی پہلا چیلنج کراس کرنے کے بعد جو اگلا چیلنج درپیش ہوا وہ بڑا ہی دلچسپ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں گورنمنٹ پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے بنائی تھی، جی، اس میں سعد رفیق صاحب بھی منسٹر تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب کی وزارت عظمیٰ میں اسحاق ڈار صاحب بھی منسٹر تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت جو ساتھ ہی ایک چیلنج، جو آن گوئنگ چیلنج تھا، وہ تھا کہ ججز کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کا مسئلہ تھا، پی ایم ایل این یہ چاہتی تھی کہ بحال ہوں، جنرل پرویز مشرف نہیں چاہتے تھے بحال ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایسے بیانات تھے جن سے لگتا تھا کہ وہ چاہتی ہیں بحال ہوں، لیکن آصف علی زرداری صاحب چاہتے تھے کہ بحال نہ ہو، تو یہ ایسی صورتحال تھی جس میں یہ جو ایشو تھا یہ بون آف کنٹینشن تھا۔ پھر ایک مری میں معاہدہ ہوا، مری میں جو معاہدہ ہوا اس میں جو کروانے والے تھے وہ ملک ریاض صاحب تھے، اچھا جی، بیریئر ٹاؤن والے، ان کا بھی اس معاہدے میں ایک کردار تھا۔ تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ جناب جیسے ہی فلاں تاریخ تک، یعنی مارچ تک ہم، اس وقت عبد المجید ڈوگر صاحب تھے جنہیں جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کے بعد چیف جسٹس بنا دیا تھا، تو کہا تھا کہ یہ جب ختم ہوں گے تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے، افتخار چودھری صاحب۔ زرداری صاحب کا ایک تاریخی بیان آیا ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ وعدے کون سے قرآن اور حدیث، بالکل، اس کے بعد سے آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد سے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ اور انہوں نے رزسٹ کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہم تو نہیں بحال ہونے دیں گے، انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے کافی کوشش بھی کی انہیں منوانے کی، لیکن زرداری صاحب کا دل نہیں پسیجا، تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ زرداری صاحب کے کہ پنجاب میں ایک کیس چل رہا تھا چیف منسٹر کے خلاف، جناب شہباز شریف کے، کہ شہباز شریف صاحب 2 سیٹوں سے جیتے تھے، جی، کہ بعد میں کون سی سیٹ سے جیتے ہیں، پہلی کون سی سیٹ سے جیتے ہیں، تو اس چکر میں آ کے وہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ جب وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر کوئی فوری طور پر حکومت بنوانے کی بجائے سلمان تاثیر صاحب جو پیپلز پارٹی کے گورنر تھے، انہوں نے خود حکومت بنوانے کی کوشش شروع کر دی کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے۔ اس میں کچھ لین دین بھی جیسے ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو ادھر سے ادھر کرنے کے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ پھر جناب نواز شریف صاحب ایک لانگ مارچ لے کے چلے اور گجرانوالہ تک پہنچے، تو انہیں پھر فون آ گیا جناب اشفاق پرویز کینی صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب بحال ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جج صاحب کی بحالی کا، اعتزاز احسن صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تو پھر وہ واپس چلے گئے، تو معاملات کچھ سکون میں آ گئے۔ دوسرا ان کا بہت بڑا چیلنج تھا میمو گیٹ۔ میمو گیٹ وہ چیلنج تھا کہ جب اسامہ بن لادن، جب مئی 2011 میں امریکہ نے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن کا سراغ لگایا اور ان پہ حملہ کر دیا، تو اس کے بعد مبینہ طور پر ایک میمو تھا، ایک میمو لکھا گیا حسین حقانی صاحب کی طرف سے، اور وہ لکھا گیا مائک ملن کو، جو اس وقت سینٹرل کمانڈ کے سربراہ تھے، ایڈمرل مائک ملن، اور ان سے درخواست کی گئی کہ جناب یہ اسامہ بن لادن کا جو معاملہ ہے، اگر یہ چونکہ خراب ہو گیا تو پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر ملٹری انٹرونشن ہونے والی ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں،
تو ہم یہ تبدیلیاں کریں گے. وہ بڑی خوفناک تھی. میں تو ان کا حوصلہ لیکن نہیں اس پہ کرتا. تو پھر زرداری صاحب کو کلین چٹ زرداری صاحب کا اس میں نام آنا شروع ہو گیا. ہاں لیکن پھر انہیں کلین چٹ تو مل گئی تھی اس پہ. ابھی آپ ذرا سنتے جائیے ہوا کیا. پھر ہوا یہ کہ جب وہ معاملہ نواز شریف صاحب کالا کوٹ کالی ٹائی لگا کے لے کے عدالت چلے گئے, وہاں پہ اب افتخار محمد چودھری صاحب تھے جن کے دل و دماغ میں شاید یہ بات ہوگی. ججوں کے دل میں تو نہیں ہوتی, ججوں کا تو دل ہی نہیں ہوتا, وہ تو قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور کہا کہ جناب یہ تو بڑا خوفناک کیس ہے. اور اس کے اوپر ایک کمیشن بن گیا جو تھا ایک جوڈیشل کمیشن کہ جناب آپ اس میمو کا سراغ لگائیں. صحیح. اور جوڈیشل کمیشن بھلا کون تھا؟ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ کون تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. یس, اور فائز عیسیٰ صاحب نے ہی ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا, اس وقت وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے غالباً جج تھے, سربراہ تھے, چیف جسٹس تھے. تو انہوں نے پھر ایک کمیشن میں بتایا کہ جناب یہ خط تو ریالٹی ہے, یہ جو میمو ہے یہ حسین حقانی صاحب نے لکھا ہے, لیکن اس میں زرداری صاحب کا اس میں زرداری صاحب کا نام نہیں آیا. تو ریالٹی یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا جس نے بہت دوری پیدا کر دی اشفاق پرویز کیانی صاحب میں, یعنی فوج میں, اور ہمارے زرداری صاحب. دوسرا ایک بہت ہی دلچسپ چیلنج ان کے دور میں آیا, وہ تھا کیری لوگر بل. کیری لوگر بل ایکچولی ایک ایسی قانون سازی تھی امریکہ میں کہ جس کے تحت پاکستان کو $1.5 ارب 4 سال کے لیے ملنے تھے, تقریباً $7.5 ارب ملنے تھے, اور وہ سول گورنمنٹ کو ملنے تھے. اور اس میں کچھ ایسی شکیں تھی کہ جس میں ایسا لگتا تھا کہ شاید انہوں نے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ملٹری اور فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. اس پہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, لیکن وہ مسئلہ جو تھا وہ میڈیا کی حد تک رہا, لیکن اس کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب کا بڑا کمال تھا. وہ کیا؟ آصف علی زرداری صاحب کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس وقت ملاقاتیں ہو چکی تھیں. 2007 میں جو سینیٹر کیری تھے ان کے جان کیری کے ساتھ. اچھا. اس وقت وہ حکومت میں تو نہیں تھے لیکن سینیٹر تھے, بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے. اور سینیٹر جان کیری کے ساتھ ملوانا اور امریکہ میں ان کی معاونت کے لیے جو دوسری خاتون تھی ان کا نام تھا وینڈی شرمن. اچھا. وینڈی شرمن جو تھی وہ محترمہ کو وہاں پہ ان کے لیے مختلف پروگرامز ارینج کر رہی تھی. بلکہ مجھے چلتے چلتے یاد آ گیا کہ ایک پروگرام میں جناب محترمہ بے نظیر بھٹو تقریر کر رہی تھی, تو آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ تھے, تو وہ میز سے تھوڑا دور, جیسے لمبی ٹیبل ہو تھوڑا دور بیٹھے, تو وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ پاکستان جائیں گے تو محترمہ کی سیکیورٹی کیسے ہوگی. تو بیچ میں لائٹر نوٹ پہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے میں جیل میں تھا تو محترمہ بے نظیر بھٹو میری رہائی کے لیے فائٹ کر رہی تھی, اب ان کی باری ہے کہ یہ پاکستان جائیں اور جیل میں جائیں اور میں ان کے لیے فائٹ کر کے مشہور ہو جاؤں. صحیح. یہ بڑی پروفیٹک ورڈز تھے شاید. یہ رون سسکن نے بائی دا وے اپنے یہ واقعہ اپنی کتاب میں بھی لکھا. اچھا. خیر, جان کیری صاحب کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اور جو کیری لوگر بل تھا اس میں جو دو لوگ بڑے امپورٹنٹ تھے, کیری لوگر برمن یعنی جو سینٹر جان کیری تھے, اور اس میں جو اس بل کو تصنیف کرنے والے, اس قانون کی تصنیف کرنے والے, ان کے مصنفوں میں ایک نام تھا جو بائیڈن کا. اچھا جی, وہ بھی ڈیموکریٹ سینیٹر تھے. جی. اب ہوا یہ کہ جب یہاں پہ کیری لوگر بل کے خلاف پھڈا پڑ گیا تو جو بائیڈن صاحب اس وقت تک وہاں پر نائب صدر بن چکے تھے اوباما کے ساتھ, اور ان کو ہم نے ہلال امتیاز بھی صدر آصف علی زرداری نے دیا تھا. جی. تو لہٰذا ایک ایسی امریکہ, ان دنوں ہم اور امریکہ آلموسٹ ساتھ آتی تھی نا وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے, تو اس وجہ سے ہم کچھ بہت زیادہ یعنی معاملات بگڑنے سے بچ گئے. لیکن کیری لوگر بل نے بہرحال ایک ایسا معاملہ کریٹ کر دیا کہ جس سے کچھ دوریاں پیدا ہو گئی. تیسرا ان کا, اور بہرحال وہ زمانہ تھا کہ جب امریکہ پہ ہمارا انحصار بہت زیادہ تھا, اور صدر آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ میں بہت اچھی یعنی ان کی ارینجمنٹ انہوں نے کر رکھی تھی, اور صدر زرداری صاحب اسی ارینجمنٹ کو لے کے چل رہے تھے. امریکہ کا ایک دوسرا تقاضا تھا کہ جس سے جو کیری لوگر بل سے جڑا ہوا تھا, ایک تقاضا تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی تھا کہ آپ جب اقتدار میں آئیں تو آپ افغان طالبان سے کٹ آف کریں. اچھا.
मुकम्मल तौर पे, और जो काबुल की गवर्नमेंट है जो उस जमाने में हामिद करजई की थी उसके साथ आप सेटिंग ठीक करें। सही। तो जैसे ही फिर आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने तो आपको याद है कि उसमें कौन साहब एक ही शख्सियत तशरीफ लाई थी उनकी ओथ टेकिंग में, और वो थे हामिद करजई साहब। बिल्कुल। तो हामिद करजई साहब जो है वो तशरीफ लाए तो इन्होंने अमेरिका का वो मुतालबा भी पूरा किया। और फिर जाहिर है एक आपको याद होगा कि उस जमाने में एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टांस लिया तालिबानाइजेशन के खिलाफ, तो उसके कुछ नुकसानात भी उठाने पड़े। तो यही पॉलिसीज हम अब भी देखेंगे अभी साहब। अब जो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब एक्चुअली वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह, और फिर सदर आसिफ अली जरदारी की सियासत ये है कि ये अपनी इंटरनल मजबूती बाहर से लेके आते। अच्छा, ठीक है ना। अब जो यानी अब वो बाहर से ये बाय द वे जुल्फकार अली भुट्टो साहब की भी यही अप्रोच थी कि मैं मुल्क के अंदर की मजबूती अपने खारजा उमूर में अपनी महारत के जरिए लेके आऊँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही किया, हत्ता कि 2007 में जिस तरह वो मिले लोगों से मिली तो वो भी अमेरिका में उन्होंने अपनी और आपको लगता है अब जरदारी साहब भी यही अब मुझे ऐसा लगता है कि सदर आसिफ अली जरदारी भी एक्चुअली खारजा पॉलिसी को अपनी कुव्वत बनाएंगे, ठीक, और अपनी कुव्वत बना के वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि कुछ नई चीज़ें पैदा करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि शायद जो हमारे इसहाक डार साहब हैं, आप उनकी हैसियत कोई नायब वजीर खारजा टाइप सानवी सी हैसियत। सानवी सी हैसियत। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।